السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الواقعہ مکیہ، پارہ نمبر 27 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، اذا جب وقعت واقعہ ہو جائے گی، الواقعات واقعہ ہونے والی، تو الواقعہ جو ہے مؤنث ہے اور اسی کے لیے وقعاتی کا تا کا صیغہ آیا ہے۔ تو جب وہ واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہونے والی، اور وہ کون سی ہے؟ یعنی قیامت کا حادثہ جب پیش آ جائے گا۔ لیسا نہیں ہے، لوقعتہا اس کے واقعہ ہونے کا، یعنی یہ جو بات ہے کاذبہ کوئی جھوٹ، تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ اور وہ کیسا دن ہوگا؟ خافضۃ پست کرنے والی ہے، رافعۃ اونچا کرنے والی ہے، یعنی وہ پست کرنے والی ہے اور اونچا کرنے والی ہے، تہو بالا کر دینے والی آفت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر سورت کا آغاز جون سا ہے، سورہ الواقعہ، جو کہ قیامت کا واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ واقعہ ہونے والی قیامت واقعہ ہوگی تو اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا، اور یہ وہ دن ہے جو پست کرنے والا ہے اور بلند کرنے والا ہے۔ اور تو یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے کہ لیسا لوقعتہا کاذبہ، کہ کوئی قیامت کے واقعہ ہونے کو کوئی روک نہیں سکتا، یعنی کوئی اس کے واقعہ ہونے کو غیر وقوع نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وقع جو ہے وہ عذاب کے لیے بھی آتا ہے، اور ایسی مصیبت کے لیے جو اوپر سے نیچے آ گرے۔ اور پھر فرمایا کہ خافضۃ الرافعہ، یہ پست کرنے والی ہے اور بلند کرنے والی بھی ہے۔ پست کرنے والی کس کو ہے؟ کہ جو متکبر اور سرکش اور ظالم لوگ ہیں ان کو سرنگوں کر دے گی، وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں وہ جس مقام پر، یعنی جس بلند مقام پر وہ اپنے آپ کو سمجھے بیٹھے ہیں، وہاں سے وہ نیچے پٹخ دیے جائیں گے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو آج دنیا میں متواضع ہیں، منکسر المزاج ہیں، پاکیزہ سیرت کے مالک ہیں، لوگوں کے ہاں ان کا کوئی بلند مرتبہ اور مقام نہیں ہے، نچلے درجے کے لوگ ہیں، نیچے رکھے جاتے ہیں، اور متکبرین ان کو حقیر اور رذیل مخلوق سمجھتے ہیں۔ یہ مخلوق، یہ لوگ اس دن سربلندی حاصل کر لیں گے، یعنی قیامت کا دن ان کو سربلندی عطا فرما دے گا، اور وہ بلند درجات کے مالک اور اونچے مقام پر فائز ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آج سوچنے والی بات ہے کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہوں گے۔ کیا ہم دنیا میں متکبر ہیں، بڑائی پانے والے ہیں، اور یہ بڑائی پانے کے لیے اللہ کی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کام کرتے ہیں، یا ہم منکسر المزاج ہیں، خشوع اختیار کرنے والے ہیں، خضوع کرنے والے ہیں، اللہ کے حضور جھک جانے والے ہیں؟ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں بلند درجات پا لے تو اللہ کے آگے عاجزی اور منکسر المزاجی اختیار کرے، اور خود کو متکبر نہ سمجھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ متکبرین قیامت والے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، اور تو چیونٹیوں کے ساتھ کوئی کیسا سلوک کرتا ہے؟ پست نا، ہم کتنی دفعہ ان کو نیچے بھی رون جاتے ہیں پاؤں کے۔ تو قیامت کا دن ان متکبرین کو پست کرنے والا ہے، اور بہت سوں کو، وہ لوگ جو کہ نیک اعمال کرنے والے ہیں اور دنیا میں ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، لیکن قیامت کا دن ان کو بلند درجات عطا فرما دے گا۔ اور یہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ پھر فرمایا اذا جب رجتی، ہلا دی جائے گی، الارض زمین، رجا ہلایا جانا، یعنی زمین بری طرح سے ہلا دی جائے گی، اور یہ زلزلہ کسی ایک سطح پر واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ ساری کی ساری زمین ہی لرزنے، کپ کپانے اور ہچکولے کھانے لگے گی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ یہ دیکھیں نا، کیونکہ پہاڑوں کو بھی تو توڑ توڑ کر ریزہ کر دیا جائے گا، جیسے آگے فرمایا جا رہا ہے، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ، اور اڑا دیے جائیں گے پہاڑ، بسن اڑا دیا جانا۔ تو پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین پر گاڑا گیا ہے، تو جب یہ میخیں ہی اکھڑ جائیں گی، پہاڑوں کی گرفت زمین پر سے ڈھیلی پڑ جائے گی، اور پتھر ایک دوسرے پر گر کر ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو پھر آپ سوچیں کہ زمین کس طرح ہچکولے کھا رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور تیز ہوا ان پہاڑوں کے ذرات کو پراگندہ کر کے اڑاتی پھرے گی۔ سوچو ذرا اس وقت کیا حال ہوگا، اور اس وقت زمین پر رہنا کیسے ممکن ہو سکے گا،
ٹھیک ہے، یعنی اس زمین پر جو ہم آرام سے چلتے پھرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض اوقات ڈھٹائی اختیار کرتے ہیں، سرکشی دکھاتے ہیں اور دینے والے کا ہی شکر ادا نہیں کرتے، لوگوں کے حقوق مارتے ہیں اور مال سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں۔ سوچو ذرا، جب زمین اس طرح کے ہچکولوں کا شکار ہوگی تو تم کہاں سکون سے اس پر رہ سکو گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا فکانت، تو ہو جائیں گے یعنی پہاڑ ہو جائیں گے، حبان باریک خاک، گرد و غبار منبثہ، منتشر پراگندہ اڑتے ہوئے، تو پہاڑ پراگندہ غبار بن کر اڑ جائیں گے۔ سوچو ذرا کیا اس دن حال ہوگا۔ اور انسانوں کے لیے بتایا وَكُنْتُمْ، اور ہو جاؤ گے تم ازواجن گروہ، ثلاثہ تین جماعتوں میں، تم تین جماعتوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ تو پچھلی آیات میں قیامت کے برپا ہونے کا یا نفخہ سورہ اول کا منظر پیش کیا گیا، اور اس آیت میں نفخہ سورہ ثانی یا مردوں کے قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے اور میدان محشر میں اکٹھا ہو جانے کے مابعد کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین پر موجود ہر ذی روح کو موت آ جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا سورہ الرحمن میں۔ اس کے بعد جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا تو تمام ذی روح جو ہیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت کا حال بتایا کہ اے انسانوں، اس وقت تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، ایک اہل دوزخ کا گروہ ہوگا، دوسرا اہل جنت کا، پھر اہل جنت کی بھی دو قسمیں ہوں گی، ایک مقربین کا گروہ ہوگا اور دوسرا عام صالحین کا۔ اس طرح کل تین قسم کے گروہ بن جائیں گے، جس کی تفصیل آگے بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں تک ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة۔ فاصحاب المیمنتی، تو دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیسے ہیں وہ دائیں ہاتھ والے، یعنی کیا خوش نصیبی ہے ان دائیں ہاتھ والوں کی۔ وہ اصحاب المشأمتی، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمتی، کیا ہیں وہ بائیں ہاتھ والے، یعنی کیسے بدقسمت ہیں، کیسی بد نصیبی ہے ان بائیں ہاتھ والوں کی یا بائیں بازو والوں کی۔ والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے ہی ہیں، اولئک المقربون، یہی لوگ تو مقرب ہیں، نزدیکی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جیسے فرمایا کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، کہ تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے، اور ان میں سے پہلا گروہ یمین یعنی دائیں ہاتھ والوں کا ہوگا، اور اس لحاظ سے مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب جگہ پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ دائیں طرف والے ہوں گے، اور اللہ کے تو دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ جب اپنی دائیں طرف دیکھتے تو ہنستے تھے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے تھے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ سیدنا آدم کی دائیں جانب وہ لوگ تھے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اور بائیں طرف وہ لوگ تھے جو جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اصحاب الیمین سے مراد اہل جنت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اور پھر اس کے بعد فرمایا اصحاب المشأمتی، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، بائیں ہاتھ والے یعنی کیا ہی بدقسمت ہیں، کیا ہی بد نصیب ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں، یہ جہنم والے ہیں جو بدبخت ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بایاں جانب یا بایاں ہاتھ بدبختی کی علامت کے طور پر آیا کہ وہ لوگ جنہیں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور انہیں اللہ کی بائیں جانب کھڑا کیا جائے گا، یہ بدبخت اہل دوزخ ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے بچائے، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پر یہ جو دائیں اور بائیں کا ذکر آ رہا ہے تو عربوں کے ہاں دایاں ہاتھ خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا تھا اور بایاں بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اسی کے حوالے سے فرمایا
اور یمین سے مراد برکت اور خوش بختی ہے، اور جبکہ جو ہے بائیں ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ بدبختی اور بدقسمتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بلکہ اگلا جو گروپ بیان ہو رہا ہے ان میں شامل فرما لیں۔ تیسرے گروہ کا حال کیا ہے؟ اور یہ بھی دائیں ہاتھ والے ہی ہیں، یہ مقربین ہیں، والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اولئک المقربون، یہی تو ہیں مقرب لوگ، یعنی قریب والے ہیں۔ اور سابقون الاولون کون سے ہیں؟ یعنی جو سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، خیر و بلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں، آگے نکل جانے والے ہیں۔ ان کا درجہ عام مومنین و صالحین سے بہرحال زیادہ ہوتا ہے۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے آگے یہی لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد دائیں جانب صالحین مومنین، اور بائیں جانب کافر اور مشرک، سرکش اور خودسر یعنی اہل دوزخ ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مقربین میں شامل فرما لیں۔ حالانکہ ہمارے اعمال اور وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن کبھی کبھار مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی نا، المرء مع من احبہ، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ تو ہم اپنے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چیک کریں، صحابہ کرام کی محبت کو چیک کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی مقربین میں شامل فرما لیں۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے۔ یہ جو مقربین ہیں یہ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، اور باغات جیسے بار بار جنات کا ذکر آتا ہے، اور وہاں پر ہر طرح کی لافانی نعمتوں میں وہ رہنے والے ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، یہ کتنے ہوں گے؟ صلہ ہیں، ایک بڑا گروہ ہے، من الاولین اگلے لوگوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے۔ تو ان دو آیات میں اولین اور آخرین کا ذکر آیا ہے، اور یعنی اولین میں تو یہ صلہ ہیں، یعنی ایک بہت بڑا گروہ ہے، لیکن آخرین میں یہ تھوڑے ہیں۔ تو اب یہ کہ اولین اور آخرین سے مراد کیا ہیں، ان کے مختلف جو ہے تفاسیر کی گئی ہیں، اور اس کے 3 مطالب میں یہاں پر بیان کر رہی ہوں۔ اولین سے مراد سابقہ امتوں کے لوگ لیے جائیں، اور آخرین سے مراد اس امت کے۔ اس لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ سابقہ انبیاء پر ایمان لانے والوں، حق کے مارکہ میں دوسروں سے آگے نکل جانے والوں، اور خیر و بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والوں کی تعداد اس امت کے سابقین کی تعداد سے بہت زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ کہ اولین اور آخرین سے مراد ہماری ہی امت مسلمہ کے لوگ ہوں گے۔ اس لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اس امت کے اولین یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور میں سے سابقین کی تعداد آخرین سے بہت زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ ہم جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر قرونی، میرا دور سب سے بہتر ہے، اس کے بعد جو ان سے آگے آنے والے ہیں، یعنی اور پھر اس سے آگے اور پھر اس سے آگے۔ تو اس طرح سے پھر یہ 3 نسلیں بنتی ہیں، صحابہ کرام، تابعین اور پھر تبع تابعین کی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ صلہ ایک بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین میں سے ہوگا، اور سابقین کی تعداد آخرین سے بہت زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ جو بعد میں آنے والے اس امت کے لوگ ہیں، اور عموماً ہوتا بھی یہی ہے نا کہ جتنا زیادہ ہم اپنے لیڈر کے قریب ہوتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور ان کی تعلیمات سے فیض یاب ہو رہے تھے، آج کے زمانے میں ہمیں کہاں وہ چیز نظر آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے عموماً ہی لوگ ایسے ملیں جو کہ امانت میں، دیانت میں آگے ہیں، اور دین کے لیے قربانی کے جذبہ پر کام کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور کہ حق دینے کی بات ہوئی تو ٹال مٹول نہیں کیا، حق سامنے آیا تو فوراً قبول کیا۔ اور سب سے بڑھ کر تو امت کے فقیہ بزرگ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں کہ ان کا عمل کیسے ہمیں نظر آتا ہے نا، کہ ہر بات میں آگے بڑھنے والے ہیں نا، سبقت کرنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے لیے رشک کی فرمایا کرتے تھے، اور دوسروں کے لیے وہ پسند کرتے تھے جو وہ خود کے لیے پسند کرتے، نفل نماز، نفل روزے، صدقات، حج، ان سب میں سبقت لے جانے والے تھے، اپنی خواہشات کو پیچھے کر کے اللہ کی رضا کو مقدم رکھنے والے تھے۔ اور ایسے لوگ ہمیں
اولین میں زیادہ ملتے ہیں اور آج خال خال نظر آتے ہیں۔ آج آپ کو کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنی دنیا کو قربان کر کے آخرت کی بے پناہ تیاری کرنے والے ہوں، بلکہ ایسا کوئی اگر ہمیں نظر بھی آتا ہے تو ہم اس کو مجنون سمجھتے ہیں۔ عام لوگوں کے اس کے بارے میں کیا اپروچ ہوتی ہے کہ اتنا بھی زیادہ شدت پسند ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ آج کل ایسی ٹرمز یوز ہوتی ہیں نا، تو قلیل من الآخرین، آخروں میں سے ایسے لوگ کم نظر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں تاکہ ہم مقربین میں شامل ہو سکیں نا، کیونکہ قلیل من الآخرین ہے نا، تو لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا کہ وہ کام جو صحابہ نے، تابعین اور تبا تابعین نے کیے ہیں، کہ ان کے نزدیک دنیا کی حیثیت کیا رہ گئی تھی؟ کچھ بھی نہیں، ان کے آگے تو آخرت ہی نا، کہ ہر صورت میں آخرت کو سنوارنا ہے، چاہے دنیا کا کچھ بھی نقصان ہو جائے۔ تو قربانی کے درجے پر آگے بڑھ کر جب آپ سبقت کریں گے نا، سبقت کرنا، آج آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی موقع کو لے لیں، کوئی فنکشن کا موقع ہو تو ہم کیسے دوسروں پر سبقت کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی نعمت ہمیں مل جائے تو پھر بھی ہم اس میں سبقت کر رہے ہوتے ہیں، فلاں کے پاس ایسی گاڑی ہے تو میرے پاس ویسی نہیں، فلاں کے پاس گھر میں ایسا کچھ ہو گیا، یا یہ کہ فلاں کے بچے کیریئر میں اتنا اوپر پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں میں تو ہم سبقت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں دین کے معاملے میں ہماری سبقت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، کہ ہم اب تک کیا کیا کچھ حاصل کر چکے ہیں، کتنا دین سیکھ چکے ہیں، اور اس میں بھی اعمال میں بھی جب یہ چیز چیک ہوگی نا کہ کوئی شخص کتنے بلند درجے پر ہے، اس میں بھی مختلف چیزیں نا، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا علم کیسا ہے، اس علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کیسا ہے، اور پھر یہ کہ تقویٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کے کا احساس اس کے اندر کتنا ہے، اور یعنی نیت اس کے اللہ کے لیے کس حد تک خالص ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو اپنے عمل میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر فرمایا یہ جو سابقون السابقون ہوں گے، یہ کون سی نعمتیں وہاں پر حاصل کریں گے؟ اعلیٰ، اوپر، سرورن، تختوں پر ہوں گے، مودونہ، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے۔ مودونہ جو ہے وہ، اچھا سب سے پہلے سرور کو دیکھ لیتے ہیں۔ سرور ایسی چارپائی کو کہتے ہیں جس پر یعنی انسان سرور حاصل کرے، ٹھیک ہے، اور آج کل تو بیڈز وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا چارپائیاں بنی جاتی تھیں اور وہ بان وغیرہ سے بنتے تھے، لیکن اس کے ساتھ فرمایا مودونہ، ودن کے اصلی معنی زرہ بافی کے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی زرہ بانی آپ جانتے ہیں نا، سب سے پہلے کس نے سٹارٹ کی تھی؟ داؤد علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، استعارتاً اس کو کسی چیز کی مضبوطی کے ساتھ بننے پر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو مودونہ کیا ہوگا کہ وہ باریک بنی ہوئی یا سونے کے تاروں سے بنی ہوئی چیز ہوگی، سبحان اللہ۔ یہاں یہ تخت ہوں گے ان کے بیٹھنے کے لیے، متقین وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے علیہا اس پر، متقابلین آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اور آمنے سامنے کون بیٹھتا ہے؟ جن کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرنا نہیں چاہتے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی گھر کی نعمت کیا ہوتی ہے کہ اس کے رہنے والے آپس میں محبت رکھتے ہوں۔ آج تو یہ حالات ہیں کہ گیجٹس کے پیچھے ہر شخص اپنے اپنے گیجٹ کے ساتھ بزی ہے، ایک دوسرے سے کمر کیے ہوئے ہے، اور میاں بیوی کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے سے پیٹ پھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے لطف و سرور کی حالت نہیں ہوتی کسی بھی گھر میں۔ لطف کیا ہے کہ انسان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف ہوں، محبتوں سے بھرے ہوئے ہوں، متقین علیہا متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یطوفو پھرائے جائیں گے ان پر، گردش کر رہے ہوں گے، علیہم ان پر، ولدان لڑکے، مخلدون ہمیشہ جوان ہی رہنے والے، سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی جگہ پر آپ آرام کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی نعمت وغیرہ چاہیے ہے، کچھ کھانا پینا آپ نے کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو خود نہیں اٹھنا پڑے گا، بلکہ ان پر ایسے لڑکے چکر لگا رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس اگر کوئی غلام ہو بھی تو جب تک ہم اس کو ٹرین کرتے ہیں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی عمر زیادہ ہو جاتی، پھر وہ اتنا ایکٹیو نہیں رہتا، لیکن جنت میں جو ولدان ملیں گے وہ ہمیشہ لڑکے ہی ہوں گے۔ بھی اقوابن ان کے ہاتھوں میں کیا ہوگا؟ پیالوں کے ساتھ، واباریکا اور ساتھ جگ کے، وکاسن اور ساغر من معین بہتی شراب کے، سبحان اللہ۔ تو شراب لے لے کے وہ پھر رہے ہوں گے مختلف طرح کے برتنوں میں، اس سے حسن اور بڑھ جائے گا، جس طرح کے وہ یعنی چاہیں گے تو ان کو ان پر جو ان سے شراب پیش کی جا رہی ہے۔ اور شراب کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ جنت کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی، اس میں کوئی خرابی اور کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان شراب پی تو لیتا ہے لیکن اس کا مزہ تلخ ہے، بو ناگوار ہوتی ہے، پینے سے سر چکرانے لگتا ہے، بعض دفعہ سر درد بھی شروع ہو جاتا ہے، عقل میں فطور آ جاتا ہے،
اور شراب پینے والا اپنے حواس میں ہی نہیں رہتا، وہ اول فول بکنے لگتا ہے اور بعض دفعہ ناشائستہ حرکات اور گناہ کے کام بھی کر بیٹھتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے اس کا سرور حاصل ہو جاتا ہے اور اس کا غم غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جنت کی شراب میں فائدہ تو بدرجہ اتم موجود ہوگا، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر، لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ دنیا میں پائی جانے والی شراب کی طرح کی سب قباحتوں سے پاک ہوگی، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا لا یصدعون، نہ سر دکھائے جائیں گے، انہا اس سے، ولا ینزفون، نہ ہی وہ اس سے بیجا بولیں گے، یعنی ان کی عقلوں میں بھی کوئی فطور نہیں آئے گا یہ شراب پی کر، اور نہ ہی ان کا سر چکرائے گا۔ وفاکہۃ، اور ایسے پھل، مما اس میں سے، جو یتخیرون، جو وہ چن لیں گے، طرح طرح کے پھل ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جو وہ چاہیں اس میں سے چن لیں اور کھائیں۔ ولحم طیر، اور گوشت پرندوں کا، مما اس میں سے، جو یشتہون وہ خواہش کریں گے۔ تو پرندوں کا گوشت لذت، غذائیت اور قوت تینوں اعتبار سے چوپایوں کے گوشت سے اعلیٰ ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے، جلد ہضم ہونے والا ہوتا ہے، تو بالخصوص پرندوں کے گوشت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں سے جو وہ چاہیں گے۔ وحور عین، اور حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی، سبحان اللہ، اور یہ ان کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے، جیسے سورہ رحمان میں بھی گزرا نا پیچھے، بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ان کے لیے ہوں گی، اور ان کی مثال دی گئی کامثالی، جیسا کہ مثال اللؤلؤی، موتی کی، المکنون، جو چھپا کر رکھے ہوئے ہوں، سبحان اللہ۔ جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ چھپا کر رکھی جاتی ہیں نا، تاکہ گرد و غبار سے ان کی آب و تاب مان نہ پڑے، تو جنت کی حوریں بھی اپنے حسن، دلکشی اور آب و تاب کے لحاظ سے قیمتی موتیوں سے کسی صورت کم نہ ہوں گی، لہٰذا ان کی بھی ایسی ہی حفاظت کی جائے گی جیسے زر و جواہر کی اور موتیوں کی، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما دیں۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ وہ بدلہ ہے وجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے، یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے، یعنی جو رحمتیں ان پر ہوں گی ان کے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق پہچانا، توحید کو پہچان گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو یعنی تھامے رکھا، تو اللہ کی رحمت ان پر آئی اور وہ ان نعمتوں کے حقدار ٹھہرا دیے جائیں گے وہاں پر۔ لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے، فیہا اس میں، لغون کوئی لغو بات، ولا تأثیما، اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات۔ ہوتا کیا ہے دنیا میں انسان بہت نعمتوں میں بھی ہو تو کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ دار ایسا آ جاتا ہے جو کسی کی غیبت کر دیتا ہے، چغلی کھاتا ہے، بہتان، تو انسان کی طبیعت بڑی مقدر ہو جاتی ہے، لیکن جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ وہاں پر جھوٹ ہوگا، نہ مکر و فریب، نہ کوئی ہیرا پھیری کی بات، نہ گالی گلوچ، نہ طنز، نہ ایک دوسرے کو تمسخر اور تضحیک، گویا ایسی کوئی بات جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، جنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اہل جنت وہاں بیہودہ اور بیکار باتیں نہ تو کریں گے اور نہ ہی سنیں گے، سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ماحول ہے یہ کیسے انہیں ملے گا نا، دنیا میں وہ ان چیزوں سے دور بھاگتے تھے، ان چیزوں کو ناپسند کرتے تھے، چغلی کو، غیبت کو، بہتان کو، جھوٹ کو، تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں نا کہ ہمارا دل خراب ہو جب ہم ایسی کوئی باتیں سنیں یا جب ہم گناہ کے کاموں میں پڑیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی چیز کو پانے کے لیے اس کا یعنی حقدار بھی تو بننا پڑتا ہے نا، تو کیسے ہوگا ہم جب ہم یہ خود دنیا میں نہیں کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اور وہاں پر وہ صرف کیا بات سنیں گے، الا مگر قیلاً بات ہوگی، سلامن سلاما، سلام ہی سلام کی بات، اہل جنت ایک دوسرے کو سلام کہا کریں گے، اور فرشتے بھی ان کے حق میں سلامتی کی ہی دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر سلام بھیجا جائے گا، ان پر سلامتی نازل ہوگی، اور جنتی آپس میں جو بھی بات کریں گے وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی اور سلامتی پر ہی مبنی ہوگی، اور ان کی گفتگو بامعنی، نتیجہ خیز اور معلوماتی ہوگی، بڑے پاکیزہ موضوع ان کے زیر بحث آئیں گے، ان کے مجالس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح و تحلیل بکثرت ہوا کرے گی، ان کی گفتگو کسی نہ کسی بھلائی اور ایک دوسرے کی سلامتی کا پہلو ہی لیے ہوگی، سلامن سلامہ، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو کیا دنیا میں ہم ایسی محفلوں میں ہوتے ہیں؟ آپ اگر دنیا میں اس نسخے پر عمل کریں، یہ جو ابھی ساری میں نے باتیں کی ہیں، تو ہم دنیا کو بھی جنت بنا سکتے ہیں نا، تو جنت میں داخلے کے لیے سلام کی کثرت کر دیں، دوسروں کی خیر و بھلائی کی باتیں، اپنی خیر و بھلائی کی باتیں، اللہ کا ذکر، تسبیح، تحلیل، اور ہر طرح کے مکر و فریب، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان سے انسان خود کو بچا کے رکھے۔ اور وہاں پر پھر اگلا گروپ کس حال میں ہوگا، وہ اصحاب الیمینی، اور دائیں ہاتھ والے، ماں اصحاب الیمین،
کیا ہیں وہ دائیں ہاتھ والے، یعنی کیا ان کی خوش قسمتی کا کہنا، فی صدری مخدود، وہ بیریوں میں ہوں گے، بغیر کانٹوں والی، بے خار بیریوں میں۔ اور یہ جنت کی بیریاں ہیں۔ دنیا میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے یہ کوئی بیری کا درخت، اس طرح سے ہم اتنا اس کو اہم نہیں گردانتے۔ جنت کی بیریاں بالکل بے خار ہوں گی، اور ان بیریوں کا پھل دنیا کی بیریوں جیسا نہیں ہوگا بلکہ بہت ہی لذیذ ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور کیلے تہ بتہ چڑھے ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور سائے لمبے، دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں والے سائے ہوں گے۔ اس کی تفسیر کے لیے درج ذیل حدیث پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بڑا درخت طوبہ ہے جس کے سایہ میں اگر سوار 100 برس تک چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ تم چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، یہ بخاری کتاب و تفسیر میں بھی آئی ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر پانی کیسا ہوگا، وَمَائِن، اور پانی مَسْکُوبٍ، اوپر سے نیچے گرتا ہوا، سبحان اللہ۔ یعنی السکابہ جو ہوتا ہے نا، لگاتار بارش کو، یا موٹے موٹے قطروں والی بارش کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی لگاتار جھڑی لگی ہوئی ہوگی، پانی وغیرہ کے گرنے یا بہنے کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تسلسل اور دوام کا احساس ہوتا ہے نا، تو وہ یہاں پر بتایا کہ مسلسل گرنے والی آبشار اور اس کا بہتا ہوا پانی ہوگا وہاں پر۔ اور یہ انسان کو کتنا سرور دیتا ہے نا، ایسے جب ہم پانی کو دیکھتے ہیں مسلسل بہتا ہوا اور گرتا ہوا۔ اور پھر فرمایا وفاقیہۃ، اور پھل کثیرہ، بہت زیادہ، کبھی نہ ختم ہونے والے، لا مقطوعۃ، نہ ختم ہونے والے، ولا ممنوعۃ، اور نہ ہی روکے جانے والے۔ تو ایسے پھل وہاں پر ہوں گے جن کی سپلائی کسی وقت بند نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ پھل اپنے موسم پر ہی ملتے ہیں، اور اگر بے موسمی پھل، جیسے اس ملک میں تو ہر طرح کا پھل آپ کو مل جاتا ہے، لیکن اس کا وہ ذائقہ اور وہ لذت نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ آنکھوں کو اس طرح سے خوشگوار محسوس ہوتا ہے۔ تو لیکن جنت میں کیا ہے، پھل ہر وقت مل سکتے ہیں، اور ان میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں، اور نہ وہ ختم کرنے والے ہیں، نہ ہی ان کو حاصل کرنے میں کوئی مشکل ہوگی، اور وہ ایک ان میں مسلسل پن پایا جائے گا، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والے۔ پھر فرمایا وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ اور یہاں پر اونچی نشست گاہوں میں چونکہ آگے لفظ آ رہا ہے انا، بے شک ہم نے، انشاناہن، پیدا کیا ہم نے ان کو، انشاء خاص طور پر بنا کر، پیدا کر کے۔ تو اونچی نشستوں میں وہاں پر ان کے لیے بیویاں ہوں گی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو آ رہا ہے نا انشاناہن میں، ہننا کا مرجع ان کی دنیا میں ساتھ دینے والی بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، اور جنت میں ملنے والی حوریں بھی، جیسے سورہ رحمان میں بھی دونوں طرح کی کے ازواج کا ذکر ہوا ہے نا، کہ دنیا میں جو بیویاں تھیں ان کی وہ بھی، اور حوریں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور ان دونوں کو انشاناہن کہ نئے سرے سے بنا دیا، یعنی پیدا کر دیا ان کو، ایک خاص طور پر بنا دینا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں قسم کی عورتوں کو نوجوان اور نوخیز بنا دیں گے، اور وہ کنواری بھی ہوں گی۔ پھر آگے جس نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، تو بنایا ہم نے ان کو کنواریاں، وہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان ہی رہیں گی، ان کی باتوں اور طرز و ادا پر بے ساختہ پیار ہی آئے گا، وہ کبھی بوڑھی نہ ہونے والے ہوں گی۔ عُرُبًا اترابا، عُرُبًا خامندوں کی پیاریاں ہوں گی، اترابًا ہم عمر ہوں گی۔ تو ہم عمر، ایک تو یہ کہ آپس میں ہم عمر بھی ہو سکتا ہے، تو پھر ان میں کوئی آپس میں جیلسی نہیں ہوگی نا، کیونکہ دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ عموماً عورتیں آپس میں کیا حسد کرتی ہیں کہ فلانے کی عمر اتنی ہے اور میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، اور یہاں پھر یہ کہ وہ اپنے خامندوں کی ہم عمر ہوں گی، ہم یعنی یہ کہ ان سے انسان لطف اٹھاتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہاں پر یہ جو بات آ رہی نا کہ انشاناہن انشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص طور پر اٹھایا اور پھر ان کو کنواریاں بنا دیا، تو اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی جو میں یہاں پڑھ دیتی ہوں۔ شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ ایک بڑھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے حق میں جنت کی دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی تو وہ روتی ہوئی واپس چلے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اسے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرا یعنی کنواری بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر انہی دو آیات میں نا ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے، آیت نمبر 35 اور 36 میں، کہ نہیں سوری پیچھے سے وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور نشست گاہیں اونچی۔ عربوں کے ہاں
فروش کا لفظ نشست گاہ کے علاوہ عورت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے لباس کا استعارہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کا ہیں اس کے لیے آتا ہے نا، تو اسی طرح اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ اونچی یعنی اونچی اونچی نشست گاہیں اور اس کی جگہ پر اس سے مراد عورتیں لیا جائے تو پھر آتا ہے کہ انا انشانا ہننا انشاء، کہ ہم نے ان کو پیدا کیا خاص طور پر پیدا کرنا۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا لِأَصْحَابِ الیمین، واسطے دائیں ہاتھ والوں کے لیے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دائیں بازو والوں کے لیے بنا ہے، یہ ان کو عطا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ہم عمر ہوں گی یہ بیویاں اور خامندوں سے محبت کرنے والی، ہنسنے ہنسانے والی، خوش ذوق ناز و ادا سے اپنے خامندوں کو لبھانے والیاں۔ اور یہ دیکھیں کہ جب عورت اپنے خامند کے یعنی ہم عمر ہوتی ہے نا تو وہ اس کی ہم مزاج ہوتی ہے، مزاج شناس ہوتی ہے، اور پھر خوش مزاجی بھی ایک ہوتی ہے نا اس میں۔ اور یہ اب دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں، اور یہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ سلتن، ایک گروہ ہوگا، من الاولین، پہلے میں سے، و سلتم من الآخرین، اور ایک بڑا گروہ ہوگا آخری لوگوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی فرق پتہ چل گیا۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جو ہیں نا مقربین، ان کے لیے نعمتیں بھی مختلف ہیں، جدا ہیں، اور پھر یہاں پر جو دائیں ہاتھ والے ہیں نا ان کے لیے بھی مختلف طرح کی نعمتیں ہیں، تو فرق واضح ہے۔ تو اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، کیونکہ جیسی انسان کی تگ و دو ہوگی ویسا ہی اس کو وہاں پر پھل ملنے والا ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مقربین میں شامل فرما لیں، لیکن اس کے لیے محنت اور قربانیاں بھی ویسی ہی کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے والوں پر تو ولدان مخلدون چکر لگا رہے ہیں، اور پھر وہاں پر سلامتی ہے، وی آئی پی ٹریٹمنٹ جیسے ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جون سی نعمتیں کچھ دوسرے درجے کی ہیں، یعنی پہلے طرح کے درجے کی نہیں ہیں، لیکن اور یہاں جو مقربین ہیں وہ تو ایک صلہ ہیں اولین میں سے، لیکن قلیل ہیں آخرین میں سے۔ لیکن اصحاب یمین کیا ہیں کہ یہ اولین میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہے اور آخرین میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہے، ٹھیک ہے۔ مقربین تو اولین میں زیادہ ہوں گے اور آخرین میں کم، جب کہ اصحاب یمین اولین میں سے بھی بہت سے ہیں اور آخرین میں سے بھی۔ اس میں بھی ایک حدیث پڑھتے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم لوگ سارے اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہوگے، اور 3/4 میں باقی سب امتوں کے لوگ شامل ہو گئے۔ یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم تہائی حصہ ہوگے۔ ہم نے پھر تکبیر کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم آدھا حصہ ہوگے۔ ہم نے پھر تکبیر کہی۔ یہ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے، جو کہ تفسیر سورہ حج میں آئی ہے کہ قیامت کے دن کیا حال ہوگا، وَتَرَى النَّاسَ سُکارىٰ، اس سلسلے کی تفسیر میں آئی ہے یہ۔ تو الحمدللہ یہ صلح ہوگا ایک پہلے گروہوں میں سے بھی، اور صلح ہی ہوگا آخری لوگوں میں سے بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مقربین میں اور اپنے قریب کے لوگوں میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں۔ في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا
كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. انشاءاللہ اگلا سبق نیکسٹ ٹائم کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.